آیت نمبر 251 تک ہو گیا ہے، 251 تک ترجمہ وغیرہ ہو گیا، اس کی تفسیر آج پڑھ لیں گے۔ نئے ایڈیشن کا صفحہ 180 اور پرانے والے کا 163 ہے غالباً۔ تفسیر: بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکام کو چھوڑ دیا تھا، کفار عمالقہ ان پر مسلط کر دیے گئے۔ اس وقت ان لوگوں کو اصلاح کی فکر ہوئی۔ اس قصے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے مخاطب، کیا تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے تحقیق نہیں ہوا، جس سے پہلے ان پر کافر جالوت غالب آ چکا تھا اور ان کے کئی علاقے اس نے دبا لیے تھے، جبکہ ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اس کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں جالوت سے قتال کریں۔ اس پیغمبر نے فرمایا کہ کیا یہ احتمال ہے اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے کہ تم اس وقت جہاد نہ کرو، یعنی اس احتمال ہے کہ حکم مل جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ جہاد کے لیے ایک محرک بھی ہے، وہ یہ کہ ہم ان کافروں کے ہاتھوں اپنی بستیوں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی بعض بستیاں بھی کافروں نے دبا لی تھی اور ان کی اولاد کو بھی قید کر لیا گیا تھا۔ پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو سوائے ایک قلیل تعداد کے باقی سب پھر گئے، جیسا کہ آگے جہاد کی غرض سے بادشاہ کے مقرر ہونے کا اور ان لوگوں کے پھر جانے کا تفصیلاً بیان آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو یعنی حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں، سب کو مناسب سزا دیں گے۔ اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ کہنے لگے ان کو ہم پر حکمرانی کا کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور ان کے عدم استحقاق پر ایک دلیل یہ ہے کہ ان کو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی، غریب آدمی ہیں، یعنی آج کا ذہن بھی یہی ہے کہ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، یہ کیا کرے گا۔ ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا ہے اور انتخاب کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور دوسرا علم سیاست و حکمرانی میں اور جسامت میں ان کو زیادتی دی ہے، اور بادشاہ ہونے کے لیے اس علم کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ملکی انتظام پر قادر ہو، اور جسامت اس وجہ سے ہے کہ موافق و مخالف کے قلب میں وقعت اور ہیبت پیدا ہو، اور تیسرے اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں، اپنا ملک جس کو چاہیں دیں، ان سے کوئی سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور چوتھے اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں، ان کو مال دے دینا کیا مشکل ہے جس کے اعتبار سے تم کو شبہ ہو، اور جاننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ کون حکومت کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اور جب ان لوگوں سے ان چار دلائل کا جواب نہ بن پڑا تو مجبور ہو کر پیغمبر سے یہ درخواست کی کہ اگر ان کے اللہ کی جانب سے بادشاہ ہونے کی کوئی ظاہری و حسی دلیل کا ہم کو مشاہدہ کرا دیا جائے تو ہم کو اطمینان ہو جائے گا۔ اس وقت ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق تمہارے عمل دخل کے بغیر آ جائے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے، یعنی تورات تمہارے رب کی طرف سے کہ اس کا من جانب اللہ ہونا ظاہر ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے آل و اولاد چھوڑ گئے ہیں، یعنی ان حضرات کی کچھ ملبوسات وغیرہ۔ غرض اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے، اس طرح سے صندوق کے آ جانے میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ اس صندوق میں تبرکات تھے۔ جالوت جب بنی اسرائیل پر غالب آیا تھا یہ صندوق بھی لے گیا تھا۔ جب اللہ کو اس صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ سامان کیا کہ وہ لوگ جہاں صندوق کو رکھتے تھے وہاں ہی سخت سخت بلائیں نازل ہوتی۔ آخر ان لوگوں نے ایک گاڑی پر اس کو لاد کر بیلوں کو ہانک دیا، فرشتے اس کو ہانک کر یہاں پہنچا گئے، جس سے بنی اسرائیل کو بڑی خوشی ہوئی اور طالوت تسلیم شدہ بادشاہ ہو گئے۔ پھر جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا اور جالوت کے مقابلے کے لیے لوگ جمع ہو گئے اور طالوت فوجوں کو لے کر اپنے مقام یعنی بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے تو انہوں نے اپنے ہمراہ چلنے والے پیغمبر کی وحی کے ذریعے دریافت کر کے
تو انہوں نے اپنے ہمراہ چلنے والے پیغمبر کی وحی کے ذریعے دریافت کر کے ساتھیوں سے کہا کہ اب حق تعالیٰ صبر اور کم صبری میں تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر کے ذریعے جو راستے میں آئے گی، اور تم شدت تشنگی یعنی پیاس کی شدت کے وقت اس پر گزرو گے، تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوگی۔ جو شخص اس سے افراط کے ساتھ پانی پیے گا وہ تو میرے ساتھیوں میں نہیں، اور جو اس کو بالکل بھی نہ پیے، اور اصل حکم بھی یہی ہے، وہ میرے ساتھیوں میں ہے۔ لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اتنی رخصت ہے۔ اس امتحان کی غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسے موقعوں پر جوش و خروش میں بھیڑ بھاڑ بہت ہو جایا کرتی ہے، لیکن وقت پر جمنے والے کم ہوتے ہیں، اور اس وقت کمزوروں کا اکھڑ جانا باقی لوگوں کے بھی پاؤں اکھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کا علیحدہ کرنا منظور تھا، اس کا یہ امتحان مقرر کیا گیا جو کہ نہایت ہی مناسب ہے، کیونکہ لڑائی میں جفاکشی اور صبر و استقلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ سے عام عادت کے برخلاف یہ ہوا کہ زیادہ پانی پینے والے اللہ کے حکم سے زیادہ بیکار اور ناکارہ بھی ہو گئے۔ غرض وہ نہر راستے میں آئی، پیاس کی شدت تھی، سو سب نے اس سے بے تحاشا پانی پینا شروع کر دیا، مگر تھوڑے سے آدمیوں نے ان میں سے احتیاط کی، کسی نے بالکل نہ پیا ہوگا، کسی نے چلو سے زیادہ نہ پیا ہوگا۔ سو جب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر سے پار اتر گئے اور اپنے مجمع کو دیکھا تو تھوڑے سے آدمی رہ گئے تھے۔ اس وقت بعض آدمی آپس میں کہنے لگے کہ آج تو ہمارا مجمع اتنا کم ہے کہ اس حالت سے ہم جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ سن کر ایسے لوگ جن کو یہ یقین پیش نظر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، کہنے لگے کہ کثرت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہیں۔ اصل چیز استقلال یعنی صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ استقلال والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب امالکہ کے علاقہ میں پہنچے اور جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آ گئے تو دعا میں حق تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر یعنی ہمارے قلوب پر صبر غیب سے نازل فرمائیے، اور مقابلہ کے وقت ہمارے قدم جمائے رکھیے، اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجیے۔ پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جو کہ اس وقت طالوت کے لشکر میں تھے اور اس وقت تک نبوت وغیرہ نہ ملی تھی، جالوت کو قتل کر ڈالا اور کامیاب واپس آئے۔ اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، نیز اور بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا، جیسے بغیر آلات کے زرہ بنانا اور جانوروں کی بولی سمجھنا۔ آگے اس واقعے کی مصلحت عامہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم نے امالکہ جیسے مفسد اور سرکش لوگوں کو دفع کیا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو جو کہ مفسد ہوں، بعضوں کے ذریعے سے جو کہ مصلح ہوں، وقتاً فوقتاً دفع کرتے رہا کریں، وقتاً فوقتاً دفع کرتے رہا کرتے ہیں، یعنی اگر مصلحین کو مفسدین پر غالب نہ کرتے رہتے تو زمین تمام تر فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر، اس لیے وقتاً فوقتاً اصلاح فرماتے رہتے ہیں۔ فائدہ، کبھی جو اس کے برعکس ہو جاتا ہے، یہ پرانے ایڈیشن میں بھی ایسا ہی ہے، لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ ساکت ہے، کبھی جو اس کے برعکس ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ اور مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن اصلی مقصود اہل حق کا غلبہ ہوتا ہے، چنانچہ آخری انجام اسی پر قرار پاتا ہے۔ تھوڑا سا عبارت میں اجمال ہے۔ ربط، جہاد و قتال سے متعلق گزشتہ آیتوں اور مضمون کی تاکید کے لیے آگے بتاتے ہیں کہ اس بات کو پیش نظر رکھو کہ یہ ہدایات اللہ کی جانب سے ہیں، رسول کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں، اور رسول تو اللہ ہی کی بات بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی
نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں جن کو تجھ پر ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ یہ گزشتہ آیتیں ہیں جن میں جہاد کا مضمون ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح طور پر تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں، کیونکہ ہم اپنا کلام نبی اور رسول کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتے، اور رسول ہماری بات پہنچاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بناتے۔ ربط آگے جہاد کی وجہ بتاتے ہیں کہ سب رسول ہمارے بھیجے ہوئے تھے، لہذا سب کو ماننا چاہیے تھا، اور اس بارے میں اختلاف اور لڑائی کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو ماننے میں اختلاف کیا اور اسی کو لڑائی کی بنیاد بنا لیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ سب رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، بعض ان میں وہ ہیں کہ جن سے کلام فرمایا اللہ نے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ان کے بعضوں کو درجوں میں، وآتینا عیسیٰ بن مریم البینات، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے معجزے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور تائید کی ہم نے اس کی روح القدس یعنی جبرائیل سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے بعد، اس کے بعد کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف دلائل، ولیکن اختلفوا، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور ان میں سے کوئی کافر ہوا، ولو شاء اللہ ما قتتلوا، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ باہم لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ تفسیر، یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے، مثلا بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ فرشتہ کے واسطہ کے بغیر ہم کلام ہوئے ہیں، مراد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان میں سے بعضوں کو بہت سے درجوں میں اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل یعنی معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی، جو ہر وقت یہود سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ غرض یہ سب رسول ہمارے بھیجے ہوئے تھے اور سبھی کو ماننا ضروری ہے، لیکن لوگ ان کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور مشرکین عرب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت ان دونوں کا انکار کیا، پھر یہی اختلاف آپس کی لڑائیوں کی وجہ بن گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مجبور کر دیتے کہ امت کے جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوئے ہیں کبھی دین میں اختلاف کر کے باہم قتل و قتال نہ کرتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس امر حق کے دلائل پیغمبروں کی معرفت پہنچ چکے تھے، جن کا تقاضا خود یہ تھا دین حق متفق رہتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بعض حکمتیں منظور تھیں اس لیے اس عالم کو آزمائش کا مقام ہی رکھا اور ان میں زبردستی مذہبی اتفاق نہیں پیدا کیا، اور وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، تو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا، پھر اس اختلاف میں قتل و قتال تک بھی نوبت پہنچ گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے وہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو دی روزی ہم نے تم کو، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلہ، نہیں ہے خرید و فروخت جس میں اور نہ دوستی، ولا شفاعہ اور نہ سفارش، اور والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ہیں ظالم۔ تفسیر: اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، جس میں کوئی چیز اعمال خیر کا بدل نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر اعمال خیر خرید لو، اور نہ ایسی دوستی ہوگی کہ کوئی تم کو اپنے اعمال خیر دے دے، اور نہ بلا اذن الہی کسی کی کوئی سفارش ہوگی جسے اعمال خیر کی تم کو حاجت نہ رہے۔ اور کافر لوگ ہی ظلم کرتے ہیں کہ بدنی طاقت اور مال کو بے موقع استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے کہ بدنی و مالی طاعت کو ترک کرتے ہیں اور مالی و بدنی معصیت کو اختیار کرتے ہیں، تم تو ایسے نہ بنو۔ ربط آگے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد و انفاق سے متعلق یا اور جو بھی حکم دیے ہیں، سمجھ لو کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض اٹکی ہوئی نہیں ہے، وہ تو بڑی شان والا ہے، تمہاری ہی حاجتیں اس کے ساتھ اٹکی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بھی تمہاری مصلحت سے دیے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی لائق عبادت سوائے اس کے، الحی القیوم، زندہ ہے سنبھالنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، سما لیا ہے اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو، ولا یؤودہ حفظہما، اور گراں نہیں کرتی اس حفاظت دونوں کی، وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اور اپنی توجہ اور قدرت سے تمام عالم کا سنبھالنے والا ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی کامل اور توجہ اور قوت خیالیہ سے اپنے ذہن میں ایک عمارت کا نقشہ بناتا ہے، پھر توجہ اور قوت خیالیہ سے اس کو قائم رکھتا ہے، ذرا سی توجہ کے ہٹنے سے وہ خیالی نقشہ جاتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کامل صفات والا ہے، اس کی توجہ بھی کامل اور بغیر خلل کے ہوتی ہے، کیونکہ نہ اس کو اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ نیند پکڑ سکتی ہے، اسی کے مملوک ہیں سب کچھ، جو کچھ بھی آسمانوں میں موجودات ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے ان تمام موجودات کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر علم دینا وہی چاہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے۔ فائدہ نمبر 1، قیامت میں انبیاء اولیاء گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، لیکن حق تعالیٰ کی اجازت کے بعد، یعنی کہ خود کریں گے، ان کی بھی اللہ کے سامنے تو کسی مخلوق کی نہیں چلتی، تو اللہ کی اجازت سے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ دوسرا فائدہ، کرسی ایک جسمانی شے ہے جو عرش الہی سے چھوٹی اور آسمانوں سے بڑی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابوذر
غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک حلقہ یعنی چھلا ایک میدان میں پڑا ہو، اور عرش اس کرسی سے اتنا بڑا ہے جیسے وہ میدان اس چھلے سے بڑا ہو۔ لیکن یہ کرسی کے لفظ سے بعضوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جیسے کوئی ہمارے ہاں کرسی ہوتی ہے، ایسی کرسی اللہ کی اور اللہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ مکان کے اندر نہیں آتا، اللہ زمان کے اندر نہیں آتا۔ زمان اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو جب وہ پیدا نہیں کی تھی ابھی تو اللہ تو تھا نا پوری قوت اور شان کے ساتھ، اس وقت بھی تھا۔ تو لیکن الان کما کان، ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا کہ جیسے ان چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تھا، تو آج بھی اللہ اپنی اسی شان اور جلالت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ نے پہلے کرسی نہیں بنائی تھی، پھر بنا دی، تو اللہ کرسی بنانے کے بعد کرسی کا محتاج ہو گیا، کیونکہ جو کسی جگہ میں آتا ہے تو وہ اس جگہ کا محتاج ہوتا ہے، مکین مکان کا محتاج ہوتا ہے۔ تو کرسی کے اندر آنا مکان کا اندر آنا ہوا، تو پھر گویا کہ اللہ مکان کا محتاج ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کی بھی بیٹھنے کی جگہ کرسی نہیں۔ اللہ بیٹھنے، حرکت کرنے، انتقال، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہ کرسی اور یہ عرش، یہ خانہ کعبہ، یہ مرکز انوار و مرکز تجلیات ہے، یعنی وہاں پہ اللہ کی طرف سے خاص تجلیات اور انوارات آتے ہیں، اس لیے ان کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوگی۔ ورنہ ہم جب نماز پڑھیں گے تو منہ کس طرف کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ لیکن کیا ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں؟ سجدہ اللہ کو ہو رہا ہوتا ہے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ منہ ادھر کیوں کرتے ہیں؟ یہ خاص مظہر انوارات و تجلیات ہے، بس اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی خانہ کعبہ کو سجدہ کرے گا عبادت کا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ جائز نہیں ہے بھائی۔ دوسرا کہے جی کہ میں بت کو سجدہ کرتا ہوں تو وہ ناجائز، اور خانہ کعبہ کو سجدہ کیا جائے، بھائی ہم سجدہ کر، یہ پنڈت دیانند سرسوتی جو تھا اس نے یہ اعتراض کیا تھا۔ ہر نانوتی رحمۃ اللہ نے پھر انتصار الاسلام میں اس کا جواب بھی دیا۔ تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہم جو سر جھکاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، تو ہم مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، اور تم خانہ کعبہ کی عبادت کرو تو اس کا پھر جواب ہر یعقوب نانوتی سے رحمۃ اللہ وغیرہ، قاسم نانوتی رحمۃ اللہ میں لکھا کہ خانہ کعبہ ہمارا مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں۔ یعنی وہ ایسی جگہ ہے جس کی طرف، الہ کہتے ہیں طرف کو، جس کی طرف منہ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، مسجود لہو نہیں کہ جس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، بس منہ صرف کرتے ہیں، اور منہ صرف کرنے کی وجہ اس کا مرکز انوارات و تجلیات ہونا، اللہ کی طرف سے خاص انوارات و تجلیات اس پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح عرش ہے، عرش کے اندر بھی، پھر اسی طرح بیت المعمور ہے اس کے اندر بھی، اور اسی طرح کرسی ہے اس کے اندر بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انوارات و تجلیات آتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہے یا ایسا نہیں، یہ تو غلط ہے۔ جی سوال تو نہیں، سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔